الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وقال الله تبارك وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن هذا الخير خزائن ولتلك الخزائن مفاتيح طوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير مغلاقا للشر ويل لعبد جعله الله مفتاحا للشر مغلاقا للخير أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ قابل احترام معزز عزیز بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، یہ مبارک محفل، یہ مبارک مجلس اور یہ مبارک گھڑیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑی ہی محبوب ہیں، بڑی ہی پسند ہے۔ جہاں کہیں بھی اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو اللہ جل شانہ کی ذات وجد میں آ جاتی ہے، اللہ کی ذات جوش میں آ جاتی ہے، اور پھر یہ وقت اور یہ گھڑیاں اور یہ راتیں کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ان راتوں میں تو اللہ نے فرشتوں کو نازل کیا، جبریل امین کو اپنے فرشتوں کی جماعت کے ساتھ نازل کرتے ہیں، فرشتے اترتے ہیں، اور جہاں کہیں بھی اللہ کا نام لیا جا رہا ہوتا ہے، قرآن پڑھا جا رہا ہوتا ہے، نوافل پڑھے جا رہے ہوتے ہیں، دعا مانگی جاتی ہے، ان کے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ گھڑیاں ہیں جن میں اللہ پاک نے بخشش کے ذریعے رکھے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ خواہش ہے کہ میں ہر بندے کو بخش دوں، ہر بندہ مجھ سے بخشش طلب کرے، مغفرت مانگے، چاہے طلب۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ نے فرمایا میں تو شارگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اللہ تو اپنے بندے کے رگوں میں دوڑتا ہے، گردش کرتا ہے کہ میرا بندہ مجھے پکارے صحیح۔ ان ذکرتنی ذکرتک وَإِن نَسِيتَنِي ذَكَرْتُكَ، اللہ پاک فرماتے ہیں ابن آدم اگر تو مجھے یاد کرتا ہے تو میں تجھے یاد کرتا ہوں، اگر تو مجھے بھول جاتا ہے میں پھر بھی تمہیں یاد کرتا ہوں۔ اللہ نہیں بھولتا اپنے بندے کو، کسی حال میں بھی، کسی موقع میں بھی اللہ اپنے بندے کو نہیں بھولتا۔ اب ہمارے لیے کیا حکم ہے، ہم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی رہنمائی کے لیے کہ انسان کس کو دیکھ کر چلے گا اور سیدھے راستے کو پکڑے گا، اس کے لیے اللہ نے ہمیں قرآن عطا کیا ہے۔ قرآن مجید ایسی کتاب ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا،
بہت سارے لوگوں کو یہ گمراہ بھی کرتی ہے اور ہدایت پر بھی لے کر آتی ہے. بہت سارے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں اپنے عقل کے بل بوتے پر. جو قرآن کو سمجھنا چاہتے ہیں وہ گمراہ ہو جاتے ہیں. دین عقل کا نام نہیں ہے، دین شریعت کا نام ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا نام ہے. اور بہت سارے لوگ ہدایت بھی پا جاتے ہیں. کتنے صحابہ، کتنے ایسے لوگوں کے واقعات ہیں جن کو اللہ پاک نے قرآن مجید کے سننے کی برکت سے، پڑھنے کی برکت سے، اسلام کی دولت سے نوازا ہے. خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ قرآن کی برکت سے اسلام لے کر آئے ہیں. قرآن کی برکت سے اسلام لائے. قرآن پڑھا جا رہا تھا، بہن قرآن پڑھ رہی تھی، جا کر پوچھا کیا پڑھ رہے ہو؟ کہا جی کافر اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، دور ہو جاؤ. بہن کو مارا پیٹا. کہا پھر سناؤ کیا پڑھ رہی ہو؟ سورۃ طٰہٰ شروع کی. طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ 1-1.5 رکوع تک پڑھا اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بن گئے. حضور کے دربار میں آ گئے، پیش ہو گئے، اللہ کے نبی کے غلام بن گئے قرآن کی برکت سے. قرآن مجید ایسی کتاب ہے کہ جو دلوں کو موم کر دینے والی ہے. لیکن جس کو قرآن کے پڑھنے کا شوق نصیب ہو جائے اس کو سمجھ آتی ہے کہ قرآن کی لذت کیا ہے اور قرآن کی مٹھاس کیا ہے. ایک اللہ والے کا قول ہے، جب ان کے انتقال کا وقت ہونے لگا اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑ کر لے آئے. کہا بیٹا یہ کونا ہے، اس کونے کے اندر کبھی زندگی میں گناہ نہ کرنا. اس کونے میں نے 6000 قرآن پاک کو ختم کیا ہے، کبھی گناہ نہ کرنا. 6000 مرتبہ قرآن مجید اس کونے کے اندر میں نے ختم کیا. ایسے اللہ والے موجود ہیں جن کے دلوں پر قرآن کی محبت چھا جاتی ہے، ان کو پھر اللہ کی محبت بھی نظر آتی ہے. قرآن کی محبت، اللہ کی محبت، حضور کی محبت، اللہ کی محبت، اور قرآن والوں سے محبت، علماء سے محبت، اولیاء اللہ سے محبت، یہ ساری محبتیں اور اللہ کے نبی کی محبت اور اہل بیت کی محبت، یہ ساری کی ساری محبتیں جنت کے حصول کا سبب ہیں. جس نے بھی قرآن سے محبت کر لی اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کی برکت سے اس کو جنت کے اندر داخل کریں گے. بہت بڑا ایک پروفیسر غیر مسلم تھا، پینکل اس کا نام تھا. ایک اسلام والے کے ساتھ، مسلمان کے ساتھ اس کا مکالمہ ہو گیا، مناظرہ ہو گیا. کہا جی آپس میں طے کریں کہ 10 جملے آپ لکھو اور 10 جملے میں لکھتا ہوں کہ جہنم کتنی گہری ہے، جہنم کتنی گہری ہے. وہ اپنے 10 جملے لکھ کر لایا، غیر مسلم ہے، جہنم اتنی گہری، جہنم اتنی گہری، جہنم اتنی گہری، کہ جب مسلمان کی باری آئی تو مسلمان کیا پڑھتا ہے اسلام والا؟ یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید. کا جہنم تو اتنی گہری ہے کہ جو کہتی ہے کہ ساری کائنات کو اس میں ڈال دیا جائے، سارے لوگوں کو اس میں ڈال دیں، ساری چیزیں اس میں ڈال دیں، وہ پھر بھی کہے گی اور لاؤ اور لاؤ اور لاؤ. قرآن مجید تو ایسا اللہ پاک نے سمندر بنایا ہے، اس کی گہرائی کے اندر چلے جائیں تو اس کی گہرائی انسان ڈھونڈ نہیں سکتا، سمندر کی مانند ہے. لیکن اس کو سمجھنے کے لیے علماء کی، اللہ والوں کی صحبت کے اندر بیٹھنا پڑے گا. اور کتنے لوگوں کو اللہ پاک نے ہدایت عطا کی ہے، ہدایت ملتی ہے قرآن کے سننے سے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں
और उमर बिन खत्ताब अभी इस्लाम नहीं लाए, दूर खड़े हैं और दिल के अंदर ये बात आ रही है कि ये तो किसी साहिर का कलाम है, कोई मजनू का कलाम है, और ये तो मा हुआ बिकौल शायर, ये तो किसी शायर का कलाम है। ये दिल के अंदर बातें आ रही हैं। जो हजरत उमर के दिल के अंदर बात आ रही थी, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम वही उन्हीं आयात की तिलावत फरमा रहे थे और ये सुन रहे थे कि जो बात मैं करता हूं अल्लाह के नबी कुरान में से जवाब देते हैं। सबसे पहला झटका था हजरत उमर के दिल पर, जिसकी वजह से कुरान की बरकत से वो इस्लाम लेकर आए हैं। फिर तुफैल बिन अमर दोसी कि जो मक्का के अंदर आते हैं और उन्हें कहा जाता है, यहूदी कहते हैं ख्याल से जाना, यहां एक आदमी है जो अल्लाह के नबी होने का दावा करता है, अल्लाह का नबी है, ख्याल करना उसकी बातों में ना आना, अपने कानों में रुई डाल कर जाना, उसकी बातें ना सुनना, उसका कलाम ना सुनना। जब वो करीब जाते हैं कहते हैं कि मैं तो अपने दिल का खुद मालिक हूं, मैं चाहूं कबूल करूं, चाहूं कबूल न करूं। अपने कानों में से रूही को निकाल दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान की तिलावत फरमा रहे हैं। कैसा अल्लाह के नबी हो और जिस नबी पर नाजिल होने वाला कुरान हो और पढ़ने वाला अल्लाह के नबी हो, वो कैसे दिल पर जादू न करे। तुफैल बिन अमर दोसी ने कुरान पाक सुना और वही सुनते सुनते अल्लाह के नबी के कदमों के अंदर गिर गए। कभी कलमा पढ़ा दीजिए। कुरान ऐसा जादू है, अल्लाह का कलाम ऐसा जादू है जो दिलों को मोम करके रख देता है। फिर ये शिफाउल लिन्नास, इसमें लोगों के लिए शिफा है। लेकिन आज ताक की जीनत बन चुका है। घरों में औरतें रखती हैं, उसको उठाती हैं, साफ करती हैं, चूमती हैं, उसको रख देती हैं। बड़ी बरकत की किताब है, बेशक बरकत है, लेकिन इसकी बरकत कुरान मजीद के पढ़ने से आती है। घरों में इसकी तिलावत करनी चाहिए। तिलावत करने से घरों में बरकतें आती हैं। अपने औलाद को आदी बनाएं, अपनी औरतों को आदी बनाएं। आजकल घरों में क्या है, सालों साल गुजर जाते हैं, कुरान मजीद घर के अंदर पढ़ने वाला कोई नहीं है। हमारी सुबह इस हाल के अंदर हो कि हम कुरान मजीद की तिलावत करें। कुरान मजीद की तिलावत के बगैर कभी भी सुबह ना करें, कभी भी हम काम की तरफ ना जाएं, नौकरी की तरफ ना जाएं। कुरान मजीद की तिलावत ज़रूरी है। कुरान मजीद ये दिलों को मुनव्वर करने वाली चीज़ है, कब्र को मुनव्वर करने वाली चीज़ है। कब्र को मुनव्वर चाहते हैं तो कुरान के साथ मोहब्बत करें, कुरान पढ़ें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे ही माह रमज़ान शुरू होता, अपने बड़े बड़े ख़ास वज़ाइफ को कम कर देते थे, नवाफिल को कम कर देते थे। बड़े बड़े यानी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुरान की तिलावत को बढ़ा दिया करते थे। और साहबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन के तो क्या कहने। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक रकत में, अब पीछे साहबा खड़े हैं, 6.25 पारे एक रकत के अंदर पढ़ दिए। साहबा खड़े हैं, 10-10 पारे एक एक रात के अंदर पढ़ने वाले हैं। मेरे मोहतरम भाइयों दोस्तों, आज कहाँ है वो ज़बानें, कहाँ है वो सीने, कहाँ है वो शौक, कहाँ गए वो लोग जो कुरान मजीद से मोहब्बत किया करते थे। ऐ कुरान तेरे चाहने वाले न रहे, जिनका तू चांद था वो सितारे न रहे। आज कहाँ हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, फिर भी बड़ी बहारें हैं, बड़ी बहारें हैं। इन मदारिस को देखें, उलमा को देखें, और कितने औलिया अल्लाह सलफ सालिहीन हमारे पीछे गुजर चुके हैं। इस वक़्त के जो खानकाहें हैं, बड़े बड़े मदारिस हैं, उलमा का वजूद है, ये सारा का सारा इन मदारिस की बरकत से है।
قرآن پڑھنے والوں کی برکت سے ہے کہ جو ان چٹائیوں کے اوپر بیٹھ کر اور گرمی سردی کو برداشت کر کے قرآن مجید کو حفظ کرتے ہیں. اور یہ قرآن مجید کا معجزہ ہے. 9-10 سال کا بچہ ہوتا ہے جس کے سینے میں قرآن مجید سما جاتا ہے. چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں حافظ بن جاتے ہیں. 12 سال ہے، 13 سال ہے، 14 سال ہے، 9 سال کے بچے نے بھی حفظ کیا. اللہ کے قرآن کا معجزہ ہے یہ. لیکن آج جو قرآن کی محبت اور قرآن کے حکم کو، اب قرآن نے کیا چیز ہمیں نہیں سمجھائی؟ ہر چیز کا علم دیا ہے ہمیں قرآن نے، ہر چیز کا علم دیا ہے. اپنی محبت بھی سکھائی، اللہ کی محبت بھی سکھائی، اللہ کے نبی کی محبت بھی سکھائی، اور اللہ کے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی محبت بھی سکھائی ہے کہ صحابہ کی محبت بھی اپنے دل کے اندر بسائیں. کلم وعد اللہ الحسنہ، سارے کے سارے صحابہ جنتی ہیں. صحابہ کی تعریفیں فرمائی اللہ نے قرآن مجید میں. میرے محترم بھائیو دوستو، بڑوں کا ادب، چھوٹوں پہ شفقت، اخلاق. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو بڑے اخلاق والے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے پوچھا کہ آپ کا قرآن کہاں ہے، آپ کا قرآن کون ہے؟ حضرت عائشہ کیا فرماتے؟ کان خلقہ القرآن. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق ہی قرآن ہیں، اخلاق قرآن ہیں. صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو تو کوئی پوچھتا بھئی آپ کا قرآن کہاں ہے؟ آپ علیہ السلام کیا فرماتے؟ وہ ہمارا قرآن جا رہا ہے. ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ قاری القرآن ہیں. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ اے ابی مجھے قرآن پاک سناؤ. ابی ابن کعب کہتے ہیں بھی اللہ کے نبی آپ پر تو قرآن مجید اترا ہے، میں آپ کو سناؤں؟ کہا جی اللہ نے مجھے کہا ہے کہ ابی ابن کعب سے قرآن مجید سنو. کہا جی اللہ نے کہا ہے. ابی ابن کعب قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام رو رہے ہیں. ایسے صحابہ قرآن مجید پڑھنے والے، ساری رات قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے. آج رکوع کی رات ہے، آج سجدے کی رات ہے، آج قیام کی رات ہے. اتنے لمبے لمبے سجدے، لمبے لمبے رکوع کہ پرندے اوپر آ کر بیٹھ جاتے تھے. ایسی نمازیں تھی اللہ کے نبی کی اور صحابہ کی. آج ہمارا تو مسجد میں بھی دل نہیں لگتا، قرآن پڑھنے کو دل نہیں لگتا. گناہوں کی نحوست ہی اتنی ہے کہ ہمارا عمل کو دل نہیں کرتا. ہمارے کھانے پینے آج اس کے اندر شبہ کے لقمے ہیں، حرام کے لقمے ہیں، اور کیا کچھ پیٹ کے اندر نہیں جا رہا. ایک حرام کا لقمہ 40 دن کی عبادت کو مردود کر دیتا ہے. 40 دن کی عبادت، حرام کا لقمہ اندر گیا، عبادت کی لذت ختم ہو جاتی ہے. آج کیوں نمازوں کی ہمیں آج محبت نہیں ہے، قرآن کی محبت نہیں ہے، ذکر اللہ کی محبت نہیں ہے؟ کیوں؟ یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے کھانے پینے کے اندر کیا کچھ نہیں شامل ہو چکا. کاروبار ہے اس میں جھوٹ بول دیتے ہیں، لین دین ہے اس میں جھوٹ بول دیتے ہیں. کیا کچھ نہیں ہو رہا، کون سا گناہ ہم نہیں کر رہے. بنی اسرائیل تو جنہوں نے گناہ کیا اللہ نے ان کو بندر اور خنزیر بنا دیا. آج امت محمدیہ گناہ کرتی ہے، کسی کی آج صورتیں مسخ نہیں ہوئیں، شکلیں نہیں بدلی، بندر خنزیر نہیں بنایا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائیں ہیں ہمارے ساتھ. اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں کا ہم لاج رکھیں. ان کی، آپ کی سیرت، آپ کی صورت، آپ کا قرآن اور آپ کی سنت زندگی سے محبت کریں اور اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں. ایک حافظ قرآن 10 بندوں کو جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی جنت کے اندر لے کر جائے گا. ایک ایک کو پکارے گا، آئیے جنت میں، آئیے جنت میں، آئیے جنت میں. اور حافظ قرآن کی شان کیا ہوگی؟ اتنا بڑا تخت اور تاج اللہ پاک پہنائے گا کہ یہ سورج کی روشنی بھی ماند پڑ جائے گی. اور اس کے باپ کو اتنا بڑا تاج پہنایا جائے گا. کیا بات ہے، کیا شان ہے آج حافظ قرآن کی. اللہ پاک کہے گا کہ ہاں جی پڑھنا شروع کرو،
اور وہ تیرا مقام ہے، اور جہاں تو آخری آیت پر جا کر پہنچے گا وہ تیرا مقام ہے۔ پتہ نہیں اللہ پاک نے کیا کچھ تیار کر رکھا ہے، کہاں کہاں تیار ہوا پڑا ہے، کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے سنا نہیں، کسی کے دل میں کھٹکا پیدا نہیں ہوا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ۔ اللہ کی مہمان نوازیاں اوپر تیار ہیں۔ آج تھوڑا سا وقت ہے میرے بھائیو، اس کو ہم اللہ کے دین کے لیے لگا دیں، دین کے سیکھنے کے لیے لگا دیں، علماء کی محفل میں لگا دیں، قرآن کے لیے لگا دیں، چھوڑ دیں ان اخباروں کو، ڈائجسٹوں کو، قصے اور کہانیوں کو۔ آج اس موبائل کی محبت، ان موبائل نے آج نوجوان نسل کو برباد کر دیا، نوجوان بچیوں کو برباد کر دیا، بچے آج برباد ہو گئے، بڑے بڑے لوگ برباد ہو گئے۔ اس کی محبتیں چھوڑ دیں بھائی، قرآن کی محبت کو پکڑ لیں، قرآن پڑھیں بھائی، اپنے بچوں کو عالم بنائیں، حافظ بنائیں، اپنے بچیوں کو دین پڑھائیں، عالمہ بنائیں، حافظہ بنائیں، دین کی طرف لے کر آئیں۔ انشاءاللہ ہم قبر میں پڑے ہوں گے، یہی ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ بچے پڑھیں گے اور اللہ کے اس کے باپ کے درجات قبر کے اندر پڑے ہوئے بلند ہوتے رہیں گے، انشاءاللہ بلند ہوں گے انشاءاللہ۔ ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ اپنے بچوں کو حافظ بنائیں گے، انشاءاللہ عالم بنائیں گے، دین سکھائیں گے انشاءاللہ۔ ہم خود بھی بھائی دین سیکھیں بھائی، خود بھی ہم نکلیں بھائی، قربانیاں کریں، اللہ کے راستے کے اندر نکلنے کے لیے کوشش کریں کہ انشاءاللہ ہم اللہ کے دین کے لیے دیر اور دور تک انشاءاللہ جائیں گے۔ انشاءاللہ 4 مہینے لگائیں گے، چلہ لگائیں گے، سال لگائیں گے، اللہ کے دین کے لیے کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ تو سارے ساتھی ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ قرآن پڑھیں گے بھائی، یا صرف رمضان کے اندر پڑھا ہے بس؟ اور بھائی نمازیں بھی پڑھنی ہے اہتمام کے ساتھ، نماز صرف رہے ماہ رمضان کے اندر نہیں ہے، صرف نماز سارا سال فرض ہے، گرمی ہے، سردی ہے، صبح ہے، شام ہے، دوپہر ہے، نماز کی چھٹی نہیں ہے بھائی۔ 5 وقت کی نماز کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ، قرآن کی تلاوت کا اہتمام کریں، ذکر اللہ کا اہتمام کریں، بڑوں کا ادب کریں، چھوٹوں پہ شفقت کریں، اور اخلاق اپنے اچھے بنا لیں بھائی۔ اچھے اخلاق بنائیں بھائی، اچھے اخلاق۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، جس کے اندر خیر نہیں ہے اس کے اندر کوئی بھلائی نہیں، جس کے اندر نرمی نہیں ہے اس کے اندر کوئی خیر نہیں ہے بھائی۔ اپنے اندر نرمیاں پیدا کریں بھائی، اپنے گھر والوں کے لیے بھی نرم بن جائیں، باہر لوگوں کے لیے بھی نرم بن جائیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہی دین ہے، سب سے بڑا دین یہی سکھایا اللہ کے نبی نے کہ اپنے اخلاق اچھے بنائیں بھائی۔ تو اللہ جل شانہ سے دعا ہے، یہ مبارک محفل ہے آج کی رات بھائی، یہ 29 کی رات ہے، اور یہ طاق راتوں میں یہ آخری رات ہے آج کی جی۔ تو انشاءاللہ آج ہم عبادت کر لیں، جاگ لیں بھائی۔ تو یہ ایک رات کا جاگنا، عبادت کرنا، یہ بہت بڑا معنی رکھتا ہے جی۔ 84 سال عبادت کا ثواب ہے۔ ایک رات جاگ لیں تو شب قدر اس کو مل گئی انشاءاللہ۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ وہ کون سی راتیں ہیں بھائی؟ سارا سال نہیں آتی، وہ یہی راتیں ہیں، پیچھے گزر چکی ہیں 4، اور ایک آج کی رات باقی ہے۔ سارا سال ہم نے سو لیا جی، رات کو بھی سوتے رہے، صبح بھی سوتے رہے، اور سو کے پتہ نہیں ہمارا جو ہے نا کہاں جو ہے نا دماغ کہاں چلے گئے سو کے۔ تو آج ہم انشاءاللہ جاگ لیں بھائی، اللہ کے لیے جاگ لیں، یہ رات آج ہم جاگ لیں، انشاءاللہ کیا پتہ ہے کہ یہی رات ہمارے لیے ذریعہ نجات بن جائے، انشاءاللہ بنے گی انشاءاللہ۔ کوشش کریں گے انشاءاللہ، عبادت کر لیں بھائی، جتنی ہمت ہے بھائی اتنا کر لیں بھائی، اور تسبیح نماز کا اہتمام کر لیں، اور نوافل کا اہتمام کر لیں، لمبی دعاؤں کا اہتمام کر لیں، جتنی اللہ پاک نے ہمت دی ہوئی ہے اتنا اپنی استعداد کے مطابق آج رات عبادت کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا بیٹھنا آنا، اور قاری صاحب کا قرآن مجید پڑھنا سنانا، پیچھے آپ کا سننا، اور تراویح کا پڑھنا، ساری عبادات اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے بھائی ماشاءاللہ۔ بہت ہی مبارک لوگ ہیں، اور مبارک کان ہیں، اور مبارک سینے ہیں، اور مبارک زبانیں ہیں جس سے قرآن مجید پڑھا گیا۔
اللہ کے ہاں انشاءاللہ قبول ہی قبول ہے انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ اے اللہ ہم سب کا بیٹھنا سننا کہنا قبول فرما، یا اللہ قاری صاحب کا پڑھنا پڑھانا قبول فرما، یا اللہ پیچھے نمازیوں کا سننا قبول فرما، تراویح قبول فرما، عبادات قبول فرما، ساری افطاریاں قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے اوپر رحم فرما، کرم کا معاملہ فرما دے۔ یا اللہ یہ مبارک محفل میں بیٹھے ہیں اور مبارک رات میں بیٹھے ہیں، تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کے بیٹھے ہیں، یا اللہ تیری رحمت کی امیدوار ہیں، ہم سب پہ رحمت خاصہ نازل فرما دے، مسلمانوں کی مدد فرما دے۔ یا اللہ فلسطین کے اندر کتنا ظلم ہو رہا ہے، یا اللہ تو ہمارے مائیں بہنیں ہمارے بچے، اے اللہ عورتیں مرد جتنے بھی یا اللہ کو شہید ہو چکے ہیں ان کو جنت کے اعلیٰ بالا خانوں میں یا اللہ جگہ نصیب فرما، اور یا اللہ جو موجود ہیں یا اللہ تو ان کی مدد فرما، ابابیلوں کو بھیج، یا اللہ فرشتوں کو بھیج، اے اللہ جتنے لوگ ان کی امداد کر رہے ہیں اے اللہ تو ان کے جان مال میں برکتیں عطا فرما، یا اللہ جو دعائیں کر رہے ہیں ان کی دعاؤں کے یا اللہ ان کی دعائیں قبول فرما۔ ہم بھی یا اللہ ان بھائیوں کے لیے دعا کرتے ہیں، جا نہیں سکتے لیکن یا اللہ اس مبارک گھڑیوں میں ان کو یاد کر رہے ہیں، اے اللہ یا اللہ تو ان ظالموں کو برباد کر دے، تیس و نیس کر دے، اے اللہ یا اللہ تو ان مسلمانوں کی مدد فرما دے، ہمیں قرآن سے محبت نصیب فرما دے، دین سے محبت کو یا اللہ نصیب فرما دے، صحابہ کی محبت، قرآن کی محبت، اہل بیت کی محبت نصیب فرما دے، یا اللہ گناہوں سے ہم سب کی حفاظت فرما، ہمارے بچوں کو بوڑھوں کو عورتوں کو نیک بنا دے، اے اللہ قرآن والا بنا دے، اے اللہ یہ راتیں ہم سب کو نصیب فرما، جتنی عبادات پیچھے ہوئی ہیں اے اللہ یا اللہ ہمارے ساری قبول فرما، روزے قبول فرما، تراویح قبول فرما، اے اللہ ہماری ساری دعائیں قبول فرما، بیماروں کو یا اللہ صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ رزق حلال عطا فرما، حرام مال سے ہم سب کی حفاظت فرما دے، یا اللہ ساری دعائیں قبول فرما، جو مانگی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے اپنے فضل و کرم سے عطا فرما دے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔